قال الله عز وجل في كتابه العزيز أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، ان کو جہنم سے بچا کر عزت والی جگہ جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اللہ مالک الملک نے مختلف اعمال، مختلف اوقات اور اطاعت کی مختلف نعمتیں نصیب فرمائی ہیں، جس کے ذریعے انسان اپنی دنیا بھی بہتر کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام پا سکتا ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالزرمة بالنار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وقت قریب نہ ہو جائے، زمانہ قریب نہ ہو جائے کہ سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزر جائیں گے اور ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے اور دن لمحات کی شکل میں گزر جائیں گے اور لمحات اس طرح گزریں گے کہ جس طرح کہ آپ آگ جلانے کے لیے ماچس سے تیلی نکال کر آگ لگاتے ہیں، کتنی ایک دیر لگتی ہے، لمحات یوں گزر جائیں گے۔ اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بندہ سوچے کہ اس کی عمر کتنی ہو گئی ہے، پچھلے رمضان کو گزرے کتنا عرصہ ہوا ہے کہ پھر ماشاءاللہ رمضان آ گیا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا اور گزر رہا ہے۔ لیکن مومن انتظار میں رہتا ہے کہ وہ کون سا وقت ہے جس کی بنیاد پر میرا رب مجھ سے راضی ہو کر میرے گناہ معاف کر دے، میرے لیے میری جنت آسان کر دے۔ امام معلّہ بن فضل فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اسلاف کی کیفیت یہ ہوتی تھی، کانوا یدعون اللہ ان یبلغہم، کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان ثم يدعون 6 اشہر ان یتقبلہ منہم۔ کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء اور محدثین وہ اللہ تعالیٰ سے 6 مہینوں تک دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان نصیب فرما دینا، رمضان نصیب فرما دینا، رمضان تک مہلت دے دینا، رمضان تک زندگی دے دینا کہ رمضان کے روزے رکھ کے درجات میں بلندی پا کر پھر تیرے پاس آئے۔ 6 مہینے تک ہمارے اسلاف اللہ تعالیٰ سے رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کیا کرتے تھے اور باقی 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ جو رمضان میں کیا ہے وہ قبول کر لے۔ فی زمانہ کتنے لوگ موجود ہیں، یہ ہمارے اسلاف کی عادت ہے
كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعون ثم يدعون 6 أشهر أن يتقبله منهم. ہمارے پورے گھر میں، ہمارے پورے محلے میں، ہمارے پورے صوبے میں کتنے لوگ ملتے ہیں جو واقعی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں کہ یا اللہ توفیق بخش دے، رمضان تک مہلت دے دے، 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کرے، اور 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے ان روزوں کی قبولیت، قیام اللیل کی، تراویح کی قبولیت پر دعائیں کرے اور پہرا دے. کہنے کو تو سبھی مسلمان ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم اپنے اسلاف کی عادات کو بھول گئے. امام ابن رجب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کیف لا یبشر المؤمن بفتح ابواب الجنان وکیف لا یبشر المذنب وکیف لا یبشر المذنب بغلق ابواب النیران. کہتے مومن کو کیسے خوشخبری نہ دی جائے، اس کو مبارکباد کیوں نہ دی جائے مومن کو کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول رہے ہیں، رمضان میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور گناہ گار کو کیسے خوشخبری نہ دی جائے کہ جسے بتایا جا رہا ہے کہ اے گناہ گار، اللہ مالک اور ملک نے تیرے لیے نعمتیں کرتے ہوئے، احسان تجھ پر کرتے ہوئے جہنم کے دروازے بند کروا دیے. مومن کو جنت کے دروازوں کے کھولے جانے کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور گناہ گار کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے لیے بھی موقع ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ کے سامنے منت سماجت کر کے زندگی میں تبدیلی پیدا کر دے. اسی لیے یکم رمضان سے اللہ کی طرف سے آنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار. فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ نیکی کرنے والے 11 مہینے تو نے نیکیاں کی، اللہ کو منایا، اقبل توجہ کر، متوجہ ہو جا، تنبیہ کر رہا ہوں تمہیں، آواز لگا رہا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے، نیکی کے متلاشی متوجہ ہو جا، توجہ کر، لاپرواہی چھوڑ دے، کوشش ہو جا، متنبہ ہو جا، اقبل متوجہ ہو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، او ہمیشہ گناہ کرنے والے، بدکاریاں کرنے والے، بے نماز، گناہ کرنے والے، گناہ کے متلاشی، اقصر، رک جا. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرشتہ متعین کر کے تنبیہ کرنے والا آواز لگاتا ہے. احادیث میں موجود ہے، علماء نے بتا دیا، اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا کہتا ہے اے گناہگار اقصر، رک جا، کمی کر، احتیاط کر. وَلِلَّهِ اتَّقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ مالک اور ملک نے اعلان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ بے شمار وہ لوگ جن پر جہنم لکھ دی گئی ہے، جو جہنمی لکھ دیے گئے ہیں، آج رمضان کی برکت کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی وجہ سے اللہ مالک اور ملک نے ان کو جہنم سے آزادیاں دے دی ہیں، جہنم سے آزادی دے دی ہے. محترم بھائیوں، رمضان قریب قریب ہے اور ہمارے لیے 2 آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کروں کہ یا اللہ، جس طرح ہمارے اسلاف کرتے تھے، یا اللہ توفیق بخش، یا اللہ وقت میں برکت پیدا کر دے، یا اللہ ہمارے میں برکت پیدا کر دے کہ اس رمضان کو کر سکوں. اور دوسری شکل وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اس شعبان کے مہینے میں
یغفل فیہ الناس، لوگ اس میں اکثر غفلت برتتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، غفلت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ تجدید ایمان کے لیے، ایمان میں تازگی اور جدت پیدا کرنے کے لیے اللہ ہمیں موقع دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله ان يجدد لكم دينكم وفي رواية ایمانکم۔ اس حدیث پر غور کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم، تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں ایمان پرانا ہو جاتا ہے، ایمان کو زنگ لگ جاتا ہے، ایمان بسیدہ ہو جاتا ہے، کما یخلق الثوب، جس طرح کہ کپڑا آہستہ آہستہ پرانا ہو جاتا ہے، جس طرح کپڑا پرانا ہوتا ہے اس طرح تمہارے سینوں میں ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، ایمان بھی کم پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اس روایت میں جو الفاظ ہے اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح پرانا اور بسیدہ کپڑا اس کی کوئی قدر و اہمیت نہیں رہتی، قدر و منزلت نہیں رہتی، اسی طرح تمہارا وہ ایمان جو بسیدہ اور پرانا ہوتا جا رہا ہے اللہ کیا اس کی بھی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ پھر کیا کرو؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ لَكُمْ ایمانکم، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرو کہ اللہ تمہارے ایمان میں تازگی پیدا کر دے، ایمان میں جدت پیدا کر دے، ایمان کو مضبوط کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ایمان کی مضبوطی کے لیے، ایمان کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا ہے۔ لوگ آج استقبال رمضان کی بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں مومن بھی استقبال رمضان کرتا ہے، پر کیسے؟ سوچ پیدا کرتا ہے، تبدیلی پیدا کرتا ہے، عزم و ہمت کرتا ہے اور پختہ ارادہ کرتا ہے کہ پہلے سالوں کی نسبت اس سال میں نے محنت بھی زیادہ کرنی ہے، روزے کو سنبھالنا بھی ہے، زبان کان ناک کی حفاظت بھی کرنی ہے، اسی طرح میں نے قیام اللیل میں بھی بہتری پیدا کرنی ہے۔ وَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ کہتے ہیں اگر یہ سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو سچ بولتے، معاہدہ کرتے تو ان کے لیے یہ بھی بہتر ہوتا۔ عزم و ہمت کے ساتھ اس رمضان کی تیاری کے بارے میں سوچنا، اللہ کہتے ہیں یہ بہتر ہے۔ کتنے لوگوں نے سوچا اس کے بارے میں؟ ہمیں تو فکر ہی کوئی نہیں ہے، کاروبار سے فرصت نہیں ہے، بیوی بچوں سے، دوسرے معاملات سے فرصت نہیں ہے، اس رمضان کے بارے میں کبھی تو سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ جب رمضان قریب آئے گا پھر سوچیں گے سحری افطاری کا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں ایمان تمہارے سینوں میں پرانا ہو جاتا ہے، اللہ سے دعائیں کیا کرو کہ اللہ تمہارے ایمان میں تازگی پیدا کر دے، جدت پیدا کر دے۔ سو اللہ تعالیٰ سے جدت مانگنی ہے، ایمان کی تازگی مانگنی ہے۔ ما من القلوب قلب الا وله صحابة كصحابة القمر بين القمر مضيء اذ علته صحابة فأظلم وإذا تجلت عنه فأضاء۔ روزے تقویٰ سے ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ کے بارے میں پیارے پیغمبر نے اپنے سینے کی طرف اور دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں سے تقویٰ یہاں ہے، یہاں سے تبدیلی ہوئی تو تم متقی ہوگے۔ اور اس دل کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرما دیا ما من القلوب قلب الا وله صحابة كصحابة القمر، لوگوں دلوں میں سے ایک دل بھی ایسا نہیں ہے کہ جس دل پر ایسے بادل نہ چھاتے ہوں جس طرح کے چمکتے ہوئے چاند کے سامنے بادل آ جاتے ہیں۔ چاند چمک رہا ہوتا ہے، دنیا میں روشنی بکھیر رہا ہوتا ہے، خود بھی منور ہے، لوگوں کو روشنی دے رہا ہے، تو اسی طرح مومن کا دل ہوتا ہے، خود روشن ہوتا ہے، لوگوں کو روشنی میسر کر رہا ہوتا ہے، ان کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، ان کی بھلائی سوچ رہا ہوتا ہے۔ ان کو صحابت کہ اچانک جیسے چمکتے ہوئے چاند کے سامنے بادل آ جاتے ہیں، اسی طرح چمکتے ہوئے چاند کے سامنے جس طرح بادل آتے ہیں
اسی طرح انسان کے دل کے سامنے گناہوں کے بادل آ جاتے ہیں، اور ایسا چمکتا ہوا چاند بے نور ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ چمکتا ہوا دل بے نور ہو جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، سیاہ رنگ کا داڑھ دھبا اس پر لگ کر یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تَجَلَّتْ عَنْهُ فَأَضَاءَ، جب چمکتے ہوئے چاند کے سامنے سے بادل ہٹتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں، تو چاند پھر سے منور ہو جاتا ہے، روشنی دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی مثال چاند کے ساتھ اور گناہوں کی مثال بادلوں کے ساتھ دی ہے۔ جو چیز انسان کو نظر آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ چاند چمک رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، آپ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے کہ اچانک اس چاند کے سامنے بادل آ جاتے ہیں، تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی؟ چاند پیچھے چمک رہا ہوتا ہے، وہی چاند ہے، پر وہ اپنی روشنی کیوں کھو بیٹھا؟ روشنی کیوں ختم ہو گئی؟ چمک کیسے ختم ہو گئی؟ نور کیوں کھو بیٹھا؟ بادلوں کی وجہ سے۔ اسی طرح تمہارے دل ہے، اللہ نے ان کو صاف ستھرا بنایا ہے، چمکنے والا، سمجھ ہوتی ہے اس میں، دل میں فقاہت ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، ایمان کی وجہ سے دل کو گائیڈنس دی جاتی ہے، رہنمائی دی جاتی ہے، دل گائیڈڈ ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کے سامنے گناہ آتا ہے کوئی، تو پھر دل اپنی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ بارک و ملک میں رمضان جیسی برکتیں لے کر لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، دل صاف ہو جائے، سینہ ستھرا ہو جائے، دل روشن ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے رمضان دیا تھا۔ سو آج اس رمضان کی تیاری سے پہلے ہمیں دلوں کو صاف کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک چاند کے سامنے بادل رہتے ہیں، دیکھنے والا دیکھ نہیں سکتا، چاند کسی کو روشنی دے نہیں سکتا، اسی طرح اس دل پر کوئی بھی چیز اثر نہیں کرے گی جب تک اس دل پر گناہ کے بادل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اگر صحیح معنی میں ہمیں رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے، لوگوں کی نصیحت ہم پر اثر کرے، تو سب سے پہلے اس دل سے گناہوں کے بادلوں کو ختم کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان جب گناہ کرتا ہے، ان العبد اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ رنگ کا داغ دھبا ڈاٹ لگ جاتا ہے۔ دل پر جب تک وہ سیاہ نقطہ لگا ہوا ہے، سیاہی کا نشان ہے، جب تک وہ سیاہ موجود ہے، اس کے دل پر پردہ ہوتا ہے، اچھائی اس میں جا نہیں سکتی، نیکی یہاں سے نکلتی نہیں ہے۔ کہ اگر اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، سوقل قلب، اس کے دل کو پالش کر دیا جاتا ہے، دل کو صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، سفید بنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہیں کی تو یہ سیاہ رنگ کا داغ دھبا لگتے لگتے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے، حتیٰ کہ دل پردے میں چلا جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ کر دیا۔ آج کتنے وہ لوگ ہیں جن کو اچھائی اچھائی محسوس نہیں ہوتی، برائی برائی محسوس نہیں ہوتی، نصیحت اثر نہیں کرتی، نصیحت اثر نہیں کرتی۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید،
قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں نصیحت ہے اس بندے کے لیے جس بندے کے پاس دل موجود ہے. دل کس کے پاس موجود نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نصیحت اس کے لیے جس کے پاس دل موجود ہے. اسلام نے دل اسے قرار دیا ہے جو روشن دل ہے، جس پر گناہ کے دھبے نہیں ہیں، جس کو برائی محسوس ہوتی ہے. اللہ مالک اور ملک نے ہمیں موقع بخشا ہے کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھانے سے پہلے سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ کو اس پر بڑی خوشی ہوتی ہے. کوئی گناہ کرنے کے بعد واپس اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے. پیارے پیغمبر نے تمثیل دے کے سمجھایا، مثال دے کے سمجھایا. فرمایا تم میں سے کوئی بندہ صحرا میں، چٹیل میدان میں، چھتبارکر میں، چولستان میں گیا ہو، اس کی سواری، اس پر اس نے اپنا کھانا، راشن، پانی، ہر چیز اس سواری پر باندھا ہو، اور تھوڑی دیر سونے کے لیے وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ جائے اور اپنی سواری کو اس درخت کے ساتھ باندھ دے. سونے کے بعد بیدار ہو تو دیکھتا یہ ہے، آنکھ کھلی ہے تو اس کا دل منہ کو آ جاتا ہے کہ میری سواری اس کی اپنا رسہ توڑ کر وہاں سے بھاگ چکی ہے، کس طرف گئی ہے، کہاں ملے گی، کچھ اس کو پتہ نہیں ہے. اٹھتا ہے، دیکھتا ہے، بھاگتا ہے، ادھر ادھر نظام دوڑاتا ہے، کہیں سے اس کو اپنی سواری کا کوئی نشان نظر نہیں آتا. اس بندے کی حالت کیا ہوگی؟ جس بندے کی جمع پونجی پانی، راشن، چٹیل میدان میں، تھرپارکر میں، چولستان میں، جہاں اس کو پانی ملتا کہ نہیں ہے، آبادی موجود کوئی نہیں ہے، آس پاس دیکھنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس کو کوئی اور بچانے والا نہیں ہے، اتنا پریشان ہے، اس کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ واپس آ کر اپنے اس درخت کے نیچے جہاں اس نے سواری کو باندھا تھا دوبارہ لیٹ جاتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے. کافی دیر آنکھیں بند کرنے کے بعد جب آنکھ کھولتا ہے تو سامنے اپنی سواری کو پاتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے. اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کتنا خوش ہوگا کہ جو مرنے کے قریب ہو چکا تھا، جس کو موت نظر آ رہی تھی، اچانک اس کو زندگی مل گئی، کتنا خوش ہوتا ہے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں خوشی کے بارے میں کہتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اس کی خوشی کا عالم دیکھو کہ بھول گیا کہ میں نے کہنا کیا ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. کہنا تھا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تو نے بچا لیا. اتنی خوشی میں وہ الفاظ بھول جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنا اس بندے کو جو آنکھوں سے موت دیکھ رہا تھا زندگی ملنے پر خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ گناہ کر کے اللہ کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے. اللہ ہماری توبہ پر خوش ہوتا ہے. اور وہ حدیث جس میں صحیح مسلم وغیرہ کی لو لم تذنبوا لذاق اللہ بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون اللہ، کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تمہیں تباہ کر دے. گناہ کرنا چھوڑ دو اللہ تمہیں تباہ کر دے، اور ایسی مخلوق لے آئے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ گناہ کرو، گناہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اس کے دو معنی، ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ مالک اور ملک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ گار نہ ہو. ہر بندے نے گناہ کرنا ہے. کل بنی آدم خطاؤ، ہر آدم کا ہر بیٹا غلطی کرنے والا ہے. یہاں اللہ کے نبی نے بتایا اگر تم سمجھ لو کہ تم میں غلطی کوئی موجود نہیں ہے، تم گناہ نہیں کرتے، اگر تم یہ سمجھنا شروع کر دو تو سمجھو کہ تمہاری ہلاکت شروع ہوگی. اور اگر یہ سمجھو کہ میں گناہ گار ہوں تو پھر تمہیں موقع ملے گا اللہ کے سامنے معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، یا اللہ گناہ گار ہوں، غلطیاں کرتا ہوں. اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ رب کائنات اس بندے پر بڑا خوش ہوتے ہیں
جو غلطی کر بیٹھے تو غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس نے اللہ کے سامنے جب وہ جنت سے نکالا گیا، اللہ کے سامنے ایک بات رکھی، ہمارے رب کو اس نے چیلنج کیا، شیطان نے کہنے لگا وعزتی وعزتک وجلالک لا ازال اغویہم ما دامت ارواح فی اجسادہم، یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، یا اللہ تیری عظمت کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو مسلسل گمراہ کروں گا، مسلسل جہنمی بناؤں گا، اپنے ساتھ جہنم لے جاؤں گا، ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں گردش کرے گی، جب تک وہ زندہ رہیں گے، مرتے دم تک ان کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم لے جاؤں گا۔ شیطان نے اپنی بات پیش کر دی، ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا اعلان کیا، کہا ابلیس، اے شیطان تو میرے بندوں کا پیچھا کر، ان کو گمراہ کر، ان کو جہنمی بنانے کی کوشش کر، وعزتی وجلالی وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے، مجھے بھی میری عظمت کی قسم ہے، میرا بندہ کروڑوں غلطیاں کرنے کے بعد، اربوں خربوں غلطیاں کرنے کے بعد جس دن سچے دل سے آگے معافی مانگے گا، زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان، شیطان نے 20 30 40 سال کسی بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، دنیا جہان کا ہر گناہ اس سے کروایا، پر اس بندے نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے معافی مانگی، سچے دل سے معافی مانگ کے زندگی تبدیل کر لی، زندگی چینج کر لی۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میرا وہ بندہ جو سچے دل سے توبہ کر کے زندگی تبدیل کرنے کا وعدہ کر کے پھر ایمان اور عمل صالح کی زندگی شروع کرتا ہے، اس بندے پر اتنا راضی ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کے گناہ صرف بخشتے ہی نہیں ہوں، معاف نہیں کرتا، بلکہ سارے کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے، خربوں غلطیاں کرنے کے بعد زندگی تبدیل کرنے والا، صرف توبہ کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر جگہ پر اکٹھا لفظ بولا، اللہ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، استغفار کرو اور توبہ کرو۔ استغفار کا معنی صرف ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، پر توبہ میں 3 چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ماضی میں جو گناہ کیا ہے وہ گناہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے، یا اللہ میں نے گناہ کیا ہے، بڑے گناہ کیے ہیں، حال میں یا اللہ تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، اور مستقبل میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 چیزیں موجود ہوں تو یہ توبہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح کی توبہ کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ رمضان کی تیاری، رمضان کا استقبال اس انداز میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے دل سے توبہ کر کے زندگی میں تبدیلی کا وعدہ کر کے رمضان کی تیاری اس اعتبار سے کی جائے کہ اللہ سے پختہ وعدہ کیا جائے کہ انشاءاللہ رمضان میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے سنتیں فرائض بتائے وہ سارے کرنے اور اپنے آپ کو اس طرح کا کرنا ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات کو، رمضان کی ہر افطاری کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ کا ارادہ تمہاری توبہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح البخاری کی روایت ہے، کچھ لوگ پکڑ کے لائے گئے، قیدی پکڑ کے لائے گئے، کافروں کے بچے، خواتین اور عورتیں پکڑ کے لائی گئی۔ وہ سارے قیدی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان قیدیوں میں ایک عورت بڑی پریشان ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، چھاتی سے دودھ بہہ رہا ہے، وہ بیچاری دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح بھاگ رہی ہے، کبھی بھاگ کر
قافلے کی آگے جاتی ہے، کبھی پیچھے جاتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، سارے قیدی بیٹھے ہوئے ہیں، پر یہ عورت بڑی بےتاب ہے، رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے اٹھاتی ہے۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ ماں ہے، اس کا دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا ہے، اس بچے کے لیے بےتاب اور پریشان ہے، اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے یہ سارا منظر دیکھا، وہ بیچاری دیوانوں کی طرح اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر اس ماں کو اس کا بچہ مل گیا۔ اس ماں نے اپنے بچے کو اٹھایا، پریشان ماں نے جب اپنے بچے کو اٹھایا، اس کا بوسہ دیا، اس کو چھاتی سے لگایا، دودھ دینے لگ گئی۔ تب پیارے پیغمبر نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا، میرے صحابہ اترون هذه طارحة ولدها في النار، میرے صحابہ کیا تم سوچ سکتے ہو، تصور کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں گرا دے گی؟ جلتی آگ میں، کسی تندور میں، جلتے ہوئے تندور میں یہ ماں اپنے بچے کو گرا دے گی؟ یہ سوال پیارے پیغمبر نے اپنے صحابہ سے کیا، اترون هذه طارحة ولدها في النار، کیا سوچ سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں گرائے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ممکن ہی نہیں ہے، جو ماں اپنے بچے کے لیے اتنا بےتاب ہے، اتنا رو رہی ہے، اتنی پریشان ہے، وہ تو بےتاب تھی، کیسے ممکن ہے یہ ماں اپنے بچے کو جلدی آگ میں گرائے؟ تب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا واللہ ارحم من هذه على ولدها، اللہ کریم اس ماں سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں پر رحیم اور مشفق ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ اپنے کسی بندے کو جلدی آگ میں گرائے، اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں گرانا نہیں چاہتا، اللہ ان کو بچانا چاہتا ہے کوئی بچنے والا کہ اللہ کی اپنے رب کی رحمت سے فائدہ اٹھائے اور زندگی میں تبدیلی پیدا کرے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ ان اللہ تعالی لا یبسط یدہ لیتوب، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ اللہ مالک الملک دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، کیسے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ پیارے پیغمبر ہمیں اللہ کی ہاتھ پھیلاتا ہے کوئی جس نے رات کو گناہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ دن کے وقت رات کو گناہ کیا ہے، دن کو توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے کوئی رات کو گناہ کرنے والا کہ جس نے گناہ کیا ہے رب کائنات اس کو معاف کر دے۔ اللہ رات کے بھولے کو دن کو معاف کرنا چاہتا ہے، دن کے بھولے کو رات کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تو معاف کرنا چاہتا ہے۔ آج انسان ہے جو توبہ سے دور بھاگ کر اپنے آپ کو جہنمی بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ ایک ذہن بنا دیا گیا ہے، دو طرح کے ذہن بن گئے۔ ایک ذہن یہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے ظلم کی تین قسمیں، ظلم ثلاثہ، ظلم تین طرح کا ہے۔ ایک ظلم اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کا حق ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کبھی معاف کرے۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، انسانیت کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ کا حق جو توحید ہے، اس میں اگر کسی نے ڈاکہ ڈالا تو یہ کبھی اللہ معاف کرے گا ہی نہیں، شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ تم دنیا جہاں کی ساری نیکیاں بھی کر لو، آج دنیا میں یہ پیغام پھیلا دیا انسانیت کی خدمت کرو، اللہ اپنے حقوق معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے اصول بنا دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ دوسرا حق جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا وہ ہے حقوق العباد، وہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس میں صرف یہ کہہ دیا گیا ہے کہ حقوق العباد کبھی معاف ہوتے ہی نہیں ہے، اصول یہی ہے، پر اس میں ایک اضافہ ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔
کہ انسان کی توبہ میں اگر سچائی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ حقوق العباد بھی اپنے ذمے لے کر آپ اس بندے کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب ایک انسان سچے دل سے حقوق العباد اس نے غصب کیا تھا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کا مال کھایا، تو اگر وہ لوگ موجود ہیں تو اس کی توبہ کی شکل یہ ہے اس سے جا کر معافی مانگے، جس کا مال کھایا اس کو واپس کر دے۔ اگر اس کے پاس موقع موجود ہے اور یہ سارا میسر ہے، نہیں کرتا تو یہ حق کبھی معاف نہیں ہوگا۔ ہاں ایک وہ بندہ ہے جس نے اپنی ماں سے زیادتی کی، اپنے باپ سے زیادتی کی، بہن بھائیوں سے زیادتی کی، ہمسائے کے ساتھ زیادتی کی، وہ دنیا سے مر گیا، چلا گیا۔ اب اس بندے نے تبدیلی پیدا کر لی ہے اور اس کے دل میں یہ قلق ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، اب اس کو مایوس کرنا شرعاً حرام ہے۔ کہا جائے یہ تو اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا، حقوق العبادت کبھی معاف نہیں ہوتے۔ ہاں جو آپ کے آمنے سامنے موجود ہے، جن سے توبہ، جن سے معافی مانگنا، جن کا حق دینا آپ دے سکتے ہیں، لوٹا سکتے ہیں، اس کی معافی اسی وقت ہوگی بندہ سامنے موجود ہے، اس سے معافی مانگو جا کے۔ مال آپ کے پاس موجود نہیں بھی ہے تو یا معاف کروا لو یا کہو کہ ہم دے دیں گے۔ ہاں وہ بندہ جو معافی مانگنا چاہتا ہے لیکن آپ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، ممکن نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بازار میں کسی بندے سے لڑ پڑا تھا، وہ بندہ چلا گیا کسی طرف، جس سے زیادتی کی تھی وہ مر گیا، اب اس کے لیے توبہ ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں توبہ نہیں ہے، یہ مسئلہ غلط ہے۔ اس کے لیے بھی توبہ ہے جو سچے دل سے اس بندے سے معافی مانگنا چاہتا تھا جس سے اس نے زیادتی کی، لیکن اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے، ماں بہت ہوگی، باپ بہت ہو گیا، اب اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے، اور مردے سے کیسے معافی مانگے؟ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس انداز میں پیش کرے کہ اللہ مالک اور ملک کو یقین دلا دے کہ یا اللہ میں توبہ کرنے والا ہوں، وہ ہوتے تو اس سے بھی سچے دل سے معافی مانگتا۔ اس بندے کے اس گناہ کو جو حقوق العباد میں شامل ہے اللہ اپنے ذمے لے کر اس کو معاف کرے گا۔ وہ بندہ جس نے 100 قتل کیا تھا، 100 قتل، صحیح بخاری کی روایت ہے، 100 قتل کیا ہے، اس میں اللہ کا حق بھی ہے، مرنے والے کا حق بھی ہے، جو اس کے لواحقین ان کا بھی حق ہے، پر اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگی۔ کسی سے پوچھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ 99 ابھی قتل کیے تھے اس نے۔ ایک عالم سے پوچھا، ایک راہب سے پوچھا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا کیسے معاف کرے گا، تو نے 99 قتل کیے، تیرے لیے معافی نہیں ہے۔ اب اس کو جو غصہ آیا تو اس نے اس مفتی صاحب کی گردن بھی اتار دی، جس نے جہالت پر فتویٰ دیا تھا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، سینچری پوری ہو گئی، 100 بندے کا قاتل ہے۔ پھر کسی نے بتایا کہ اگر اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہو سچے دل سے معافی مانگو اور علاقہ تبدیل کرو، جگہ تبدیل کرو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آخر توبہ کرنا چاہتا ہے تو جس گندے ماحول میں، غلط ماحول میں رہتا ہے اس کو ماحول بھی چینج کرنا ہوتا ہے۔ وہ وہاں سے توبہ کی نیت سے نکلا ہے، راستے میں نکلا، جس طرف جا رہا تھا اچانک راستے میں اس کو موت آ گئی، منہ کے بل گرا، فرشتے آ گئے، جنت میں لے جانے والے آگے کہ یہ جنتی ہے، توبہ کے ارادے سے نکلا ہے، جہنم والے آگے نہیں، اس نے 100 بندوں کا قتل کیا ہے، جہنم میں جائے گا۔ اللہ مالک اور ملک نے حکم دیا فرشتوں کو، فرشتوں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْ قِيسُوا الْأَرْضَ، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا لڑو نا، زمین کی گمائش کر لو، جس طرف سے آیا ہے فاصلہ زیادہ طے کر کے آیا ہے توبہ کی طرف، اس بستی کی طرف زیادہ سفر کر چکا ہے تو جنت میں لے جانا، اور اگر فاصلہ زیادہ باقی ہے اور تھوڑا طے کر کے آیا ہے، توبہ جس طرف جا رہا ہے وہ راستہ، وہ علاقہ دور ہے اور جس طرف سے ہے وہ قریب ہے، تو پھر جہنم لے جانا۔ فرشتوں کو زمین ماپنے کا حکم دے دیا اور زمین کو حکم دے دیا، اے میری زمین، یہ بندہ سچے دل سے توبہ کرنے نکلا ہے، جس طرف جا رہا تھا اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، جس طرف سے آ رہا تھا اس کو کہا دور ہو جا، جدھر سے آ رہا تھا اس کو کہا دور ہو جا، جس طرف سے آتا ہے اس کو کہا سکڑ جا، قریب ہو جا۔ جب نمائش کی گئی تو ایک بارش فاصلہ زیادہ نکلا جو طے کر کے آیا تھا، توبہ والی طرف جا رہا تھا، ایک بارش اس طرف فاصلہ کم نکلا، فغفر اللہ لہ، رب کائنات نے 100 بندوں کے قاتل کو بخش کر جنت کا داخلہ نصیب کر دیا۔ ہمارے کچھ لوگ یوں گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں کہ یار میں توبہ کرنا چاہتا ہوں پر وہ بندہ ملتا ہی نہیں ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، ساری عمر دل میں بوجھ لے کے مر جاتا ہے
کہ جی میرا گناہ معاف نہیں ہوگا، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ سو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر کے رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ دل کو پہلے صاف کریں، جو اس کے سامنے گناہ کے بعد ان کو ختم کریں، تجدید ایمان کریں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا توبہ کرنے والا، جس کا دل صاف ستھرا ہو، جس پر نیکی اثر کرے، گناہ اس پر پریشانی پیدا کر دے، اس طرح کا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بنا دے۔ اذا سرت کا حسناتک وساءت کا سیئاتک فانت مؤمن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن تو اس وقت ہوگے جب نیکی تمہیں لطف دینا شروع کر دے اور تمہارا گناہ تمہیں پریشان کر دے، تب جا کے تم مومن ہو۔ اللہ ہمیں اسی طرح کا مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت